السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نالج ایجوکیشن۔ آج کے سبق کا نام ہے خط۔ اس سبق میں بچوں کو خط لکھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ خط لکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے کہ یہاں پر ایک بچے کی پک ہے جس میں ایک بچہ خط لکھ رہا ہے۔ وہ خط میں کیا لکھ رہا ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اوپر اس نے لکھا ہے کراچی، یعنی وہ کراچی سے ہے۔ اس نے خط کس تاریخ کو لکھا؟ 2 جنوری 2020۔ اوپر اس نے اپنے دوست کا نام لکھا ہے پیارے دوست عدیل۔ تو چلیں پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں یہاں پر خیریت سے ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں آپ حیدرآباد آئے تھے لیکن ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ صوبہ سندھ کے ضلع تھرپار کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ تمہیں شاید علم ہو کہ ان دنوں یہ علاقہ شدید قحط سالی کا شکار ہے۔ یہ خشک اور ریتیلا علاقہ ہے۔ یہاں بارشیں بہت کم پڑتی ہیں۔ یہاں تھر کے رہنے والے بہت غریب اور بے یار و مددگار ہیں۔ ہمارے اسکول کے پرنسپل صاحب خدا ترس انسان ہیں۔ انہیں جب تھر کے قحط کی خبر ملی تو ان کی جانب سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا کہ ان علاقوں میں جا کر لوگوں کی حالت کا نہ صرف جائزہ لیا جائے بلکہ ضرورت مند افراد کی مدد بھی کی جائے۔ پیارے دوست، اسی جذبے کے ساتھ ہم لوگ تھرپار کر کے متاثرہ علاقوں میں پہنچے۔ ہم لوگ اکثر تفریح کرنے نکلتے ہیں، کبھی پارکوں میں اور کبھی مری اور سوات کی وادیوں میں گھومنے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے اسکول کی جانب سے یہ انوکھا پروگرام تھا۔ ہم نے پورا دن ان غریب لوگوں کے ساتھ گزارا۔ اسکول کے جو طلباء اچھی حیثیت کے حامل تھے وہ اپنے والدین کی طرف سے رقم، کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ لے کر چلے تھے۔ ہم نے وہاں جا کر متاثرین سے ملاقات کی۔ جو تحائف لے کر گئے تھے وہ ان میں تقسیم کر دیے اور ان سے دلی دکھ کا اظہار بھی کیا۔ وہ لوگ ہماری ان باتوں سے بے حد خوش ہوئے۔ اسکول کے پرنسپل نے بتایا کہ ہمارا دین غریب لوگوں اور پریشان حال افراد کی مدد کرنے پر بے حد زور دیتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کسی خاص قومیت یا فرقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کی تعلیم مذہب اسلام کی خاص تعلیم ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ باتیں خاصی حد تک آ گئیں۔ اس کے بعد جب میں واپس حیدرآباد آیا تو میرا ذہن اسی بات کی طرف لگا رہا۔ میں نے اپنے والد سے بات کی تو انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا ایک روز ہم شہر کے مضافات میں ایک غریب بستی گئے اور وہاں اپنی حیثیت کے مطابق 2 گھرانوں کی مدد کر کے آئے۔ اس کام کی جتنی خوشی مجھے حاصل ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔
آپ بھی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو خط لکھنے کا مقصد یہی ہے اگر دلچسپی لیں تو آپ بھی ایسے غریب اور ضرورت مند افراد تک پہنچ سکتے ہیں اور اپنے والد محترم سے کہہ کر ان کی مدد کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تمہارا مخلص دوست واصف بیگ۔ تو آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا کہ ایک بچے نے اپنے دوست کو خط لکھا اور اس خط میں کیا بتایا کہ اس نے اسلام کا بھی ذکر کیا کہ اسلام اور قرآن پاک غریبوں کی مدد کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتی ہوں۔ اب میں سبق کی مشق گائیڈ کرتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، خالد کس علاقے میں گیا؟ تو جیسا کہ یہاں سبق میں لکھا ہے، سبق میں ہم نے پڑھا ہے جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے، اسی جذبے کے ساتھ ہم لوگ تھرپار کے متاثر علاقوں میں پہنچے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا جواب، ہم لوگ صوبے سندھ کے ضلع تھرپار کر کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کوئی نہیں آپ نے لکھ لینا ہے، یہ جواب ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، کس کے کہنے پر کلاس دورے پر گئی؟ اسی طرح آپ نے اس سوال کا بھی جواب یہاں سے سمجھ کر دیکھ کے لکھ لینا ہے۔ اب تیسرا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے کس نے سامان دیا؟ چوتھا سوال ہے، خالد کا دوست کہاں پہنچا تھا؟ اب آخری سوال ہے، خالد اپنے ابو کے ساتھ کہاں گیا؟ تو ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ یہ سبق اچھے سے پڑھ لیں۔ ایک دفعہ آپ سبق سمجھ کر اچھے سے پڑھ لیں تاکہ آپ ان سوالوں کے جواب جان سکیں، آپ سمجھ سکیں ان کے سوالوں کے جواب۔ اب دوسرا سوال ہے، خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھیں۔ پہلی خالی جگہ ہے، آپ میری بات پر ڈیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، یہاں سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر لکھیں گے عمل، آپ میری بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دوسری خالی جگہ ہے، اسکول کے ڈیش بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آئی تھنک پرنسپل لکھ سکتے ہیں، یا آپ سبق میں دیکھ لیں وہاں سے اس میں کیا آئے گا۔ اب تیسری خالی جگہ ہے، یہاں پر ڈیش بہت کم پڑتی ہیں۔ تو یہ بھی یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، یہاں بارشیں بہت کم پڑتی ہیں۔ تو اس میں آئے گا، یہاں پر بارشیں بہت کم پڑتی ہیں، یہاں پر لکھ دیں گے بارشیں۔ اب اگلی خالی جگہ ہے، ہم نے پورا دن ان ڈیش لوگوں کے ساتھ گزارا۔ تو یہاں پر آئے گا غریب، جیسے کہ سبق میں لکھا ہے، ہم نے پورا دن ان غریب لوگوں کے ساتھ گزارا۔ اب آخری خالی جگہ ہے، یہ خشک اور ڈیش علاقہ ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھ چکے ہیں۔
یہ خشک اور ریتیلا علاقہ ہے۔ تو یہاں پر لکھ دینا ہے ریتیلا، یہ خشک اور ریتیلا علاقہ ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جیسا کہ پہلا الفاظ ہے غریب، تو اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم غریب علاقے میں گئے، یا ہم نے غریب کی مدد کی، یا غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اب دوسرا الفاظ ہے پرنسپل، ہمارے پرنسپل نے ہمیں نصیحت کی، یا اسے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسلام غریبوں کی مدد کرنے پر زور دیتا ہے، یا پھر ہمیں اسلام کا حکم ماننا چاہیے۔ اب اگلا الفاظ ہے دوست، میں نے اپنے دوست کو خط لکھا، اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس طرح سے بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اب ہے مدد، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، یا ہم نے غریبوں کی مدد کی، یہ جملہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کے کوئی بھی جملے آپ بنا لینا۔ اب اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر چوتھا سوال ہے، آپ بھی اپنے دوست کو خط لکھیے جس میں اسے وقت پر اسکول جانے کی اہمیت بتائیں۔ جس طرح سے اس بچے نے اپنے دوست کو خط لکھا جس میں اس نے غریبوں کی مدد کرنے کے بارے میں بتایا، اسی طرح آپ نے بھی اپنے دوست کو خط لکھنا ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنے دوست کو وقت پر اسکول جانے کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے۔ خط میں اپنے دوست کو بتانا ہے کہ وہ وقت پہ اسکول آئے، وقت پر اسکول آنے کی کیا اہمیت ہے، کیا فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے خط لکھنا ہے اپنے دوست کو۔ اگر آپ چاہیں میں لکھ کر دوں تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں، آپ مجھے کامنٹ میں بتا دیجیے گا، میں آپ کو یہ خط لکھ کر دے دوں گی۔ اب پانچواں سوال ہے، درست بیان پر ٹک نشان لگائیں۔ پہلا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، تو اس پہ ٹک لگا دیں گے، صحیح۔ دوسرا ہے، بھوکوں کو مار بھگانا چاہیے، غلط، کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب تیسرا ہے، سب دوست کوئٹہ کی سیر کے لیے گئے، آئی تھنک یہ غلط، پرنسپل خدا ترس انسان تھے، صحیح، ٹک لگا دینا ہے۔ انہوں نے متاثرین کی مدد نہیں کی، آئی تھنک غلط۔ حیدرآباد آ کر وہ اپنے بھائی کو لے کر غریب بستی میں گیا، آئی تھنک صحیح ہوگا یہ۔ اب چھٹا سوال ہے، جملوں کی ترتیب درست کیجیے۔ جیسا کہ پہلا جملہ ہے، گھر میرے آپ تشریف حیدرآباد ہے لائے، اب ان کو صحیح کر کے لکھنا ہے، تو یہ صحیح جملہ ہوگا، آپ حیدرآباد میرے گھر تشریف لائے تھے، یا پھر آپ میرے گھر حیدرآباد تشریف لائے تھے۔ اب دوسرا جملہ ہے، بستی میں جا مدد کریں آپ کسی کی، تو یہ درست اس طرح سے ہوگا، آپ کسی بستی میں جا کر مدد کریں۔ اب تیسرا ہے، نیند آ مجھے رہی نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اب آخری جملہ ہے بے حد خدا ترس صاحب پرنسپل انسان، تو اس کا صحیح جملہ ہوگا، پرنسپل صاحب بے حد خدا ترس انسان تھے۔ اب سرگرمی ہے، خاکہ مکمل کیجیے۔ آپ نے یہ بچوں کو بتا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اب یہ سبق ہوا ہے کمپلیٹ۔
ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ خدا حافظ۔